میں عرض کر دوں یقیناً حقوق اللہ میں بغیر طلب مدعی گواہی دینا واجب، تاخیر کرنے میں گناہ، فسق اور مردود الشہداء کا حکم لگتا ہے۔ وہ کس مسئلے میں؟ سنیے، وہ ایمان اور انکار کفر کے مسئلے میں نہیں بلکہ دوسرے مسئلے میں۔ آئیے دلیل ملاحظہ کریں۔ فتویٰ تاج الشریعہ جلد 4 کتاب الجنائز اٹھائیے، اس میں آپ کو صاف ملے گا۔ تاج الشریعہ علیہ الرحمہ سے کسی شخص نے سوال کیا کہ زید اپنی زندگی میں اللہ کے علاوہ انبیاء کو بھی ماننے سے انکار کر دیا، مندر بنایا، پھر اس نے اپنی زندگی میں توبہ کی، ہم لوگوں نے اس کا جنازہ پڑھا، کفن دفن کیا، 10واں 20واں سب کیے، تو اب ایسی صورت میں ہم مسلمان ہیں کیا نہیں؟ تاج الشریعہ نے فرمایا اگر اس نے زندگی میں توبہ کر لی تھی تو پھر جتنے لوگ جنازے میں شامل ہوئے سب ثواب کے مستحق ہیں۔ تاج الشریعہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم ان کی زندگی میں کیوں نہیں کہا، اب کیوں آئے ہو، تم سب فاسق ہو، غیر متبدل فیصلہ ہو گیا، ایسا نہیں فرمایا، بلکہ تاج الشریعہ نے فرمایا کہ اگر واقعی اس نے توبہ کر لی تھی تو وہ پکا مسلمان تھا، اس کے جنازے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ دوسری دلیل، حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ نے حافظ زاہد پر ان کی زندگی میں کفر و ارتداد کا حکم لگایا تھا۔ حضور محدث کبیر دامہ ذل العالی نے حافظ زاہد کی موت کے 20 سال بعد جا کر کفر اٹھایا۔ کیا آپ یہاں بھی بات کہیں گے کہ زندگی میں آپ نے کفر نہیں اٹھایا، موت کے بعد اٹھایا؟ اس کا مطلب پوری دال کالی ہے۔ المحیط البرہانی اور عالمگیری میں ہے، رجول من اہل ذمہ ماتا فشہد مسلم عدل او مسلمۃ انہ اسلم قبل موتہ ینبغی للمسلمین ان یغسلوہ ویکفنوہ ویصلوا علیہ۔ عالمگیری میں ہے، مزید یہ ہے کذالک ان کان المخبر محدودا فی القذف بعد ان یکون عدلا۔ مطلب کیا ہے کہ اگر کسی شخص کے مرنے کے بعد اگر ایک مسلم عورت بھی گواہی دیتی ہے کہ وہ مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لیا تھا یا کفر سے توبہ کر لیا تھا، انکار کر دیا تھا، تو اسے مسلمان قرار دیا جائے گا، کفن دفن سب کچھ کیا جائے گا۔ کفن دفن کا مطلب تو ہی سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ اسے مسلمان قرار دیا جائے گا۔ عالمگیری میں تو اور بھی مزید وضاحت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ محدود فی القذف، جن کی گواہی کسی معاملے میں قبول نہیں کی جائے گی، قرآن کہتا ہے، قرآن میں ابدا کا لفظ آیا ہے، ایسا شخص بھی اگر خبر دیتا ہے کہ فلاں مرنے سے پہلے کفر سے توبہ کر لیا تھا، اسلام لے آیا تھا، رجوع و انکار کر دیا تھا، تو اسے بھی مسلمان قرار دیا جائے گا۔ اور شامی میں ہے کہ فاسق اگر کسی نے فسق کیا پھر اس کے بعد وہ اپنے فسق سے توبہ کر لیا، قاضی کو اختیار ہے کہ ان کی گواہی لے کر فیصلہ کر دے۔ کتاب میں اس طرح کی باتیں سب موجود ہے، پھر بھی فتنہ پھیلانا کیا معنی رکھتا ہے؟ اخیر میں آفاقی صاحب نے شرعی عدالت کا ایک الزام تو پڑھ کے سنا دیا کہ سید صاحب کا یہ انداز تھا فلاں وہ، لیکن علامہ ارشد القادری نے اس الزام کے متعلق کیا کہا وہ مجھ سے سنیے۔ علامہ ارشد القادری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فتوے کی زبان میں اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، وہ یہاں ہے، دیکھ لیجئے، یہاں ہے، اسے بھی سنائیے۔ اب اسے نہیں سنائیں گے کیونکہ فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں۔ آخر میں عرض کر دوں، شرعی عدالت کے محققانہ فیصلے میں جو فیصلہ لکھا گیا ہے اس میں ایک بات یہ ہے کہ ملزم کے خلاف کفر و ارتداد اور فسق و ضلالت کے احکام صادر کیے گئے ہیں۔
میں سب لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں بھی قائد اہل سنت کو جھوٹ کہا گیا، کیونکہ جسے بابر مفتیان کرام کا فتویٰ کہتے ہیں اس میں ارتداد کا حکم نہیں ہے۔ آپ یہیں سے اندازہ لگائیے کہ کیسا کھیل کھیلا گیا تھا۔ آخری بات آفاقی صاحب سے آخری گزارش ہے، اب تک آپ نے نسیم سرکار کے متعلق جتنے فتوے سنائے، یعنی شارح بخاری کے فتوے، علامہ اشق الرحمان کے فتوے ہوں یا باون مفتیان کرام کے فتوے ہوں، شارح بخاری کے فیصلے ہوں، بتائیے ان سبھوں میں تساوی کی نسبت ہے کہ تباین کی نسبت، عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے کہ عموم خصوص من وجہن کی نسبت، تاکہ اس پر تفصیلی گفتگو ہو۔ دوبارہ پھر سے آپ کے لیے وہی پرانا آفر ہے، یعنی 10 لاکھ روپے کے ساتھ آپ کو چاندی سے تول دیا جائے گا اگر آپ نسیم سرکار کا ایک بھی کفر دلیل شرعی سے ثابت کر دیں، نہیں تو کم از کم حضور قائد ملت سے آپ فتویٰ تاج الشریعہ اور فتویٰ رضویہ شریف کی روشنی میں جلسر سیمینار کے فیصلے کے متعلق لکھوا دیں کہ وہ فیصلہ غلط ہے، نہیں تو میرے لیے اجازت لے، میں حاضر آؤں گا۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو ہمارے جالسر والے فیصلے کو بریلی شریف کے سیمینار میں ایک بار موضوع بحث بنائیں، مفتیان کرام دلیل شرعی کی روشنی میں اگر غلط ثابت کر دیں گے تو ہم لوگ مان جائیں گے، رجوع کر لیں گے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ بہرحال اتمام حجت کے لیے جو حق تھا عیاں کر دیا گیا، جسے جو راستہ محبوب و مرغوب لگے وہ اسے اختیار کرے۔ قرآن مجید برہان رشید میں ہے، ہدیناہ النجدین، ہم نے انہیں دونوں راستے بتا دیے۔ اس سلسلے میں مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایمان اور کفر کا جو راستہ ہے، صحیح اور غلط کا جو راستہ ہے، اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے، ہم نے بتا دیا ہے، جسے جو چاہے اختیار کرے۔ نسیمی حبیبی مسئلے میں میرا مسلک، میرا موقف، میرا مدعا، میرا مذہب وہی ہے جو اعلیٰ حضرت اور حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ کی کتاب اور جالسر سیمینار کے فیصلے سے ظاہر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔